بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب چینل کی طرف سے طارق خان۔ اس وقت ہم سب سے پہلے بلوچستان کے اندر دہشت گرد کارروائیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم شہباز شریف صاحب جن کے زبان سے آج کل سچ نکل رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم امریکہ، ایران اور اسرائیل کی بات کریں گے۔ اس وقت پاکستان سیکورٹی فورسز نے جیسے کہ کل 41 دہشت گردوں کو ہلاک کیا تھا اور آج اب تک 58 دہشت گردوں کو ہلاک کر چکے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت دہشت گرد تنظیمیں ہیں کس حد تک پاکستان کو خراب کرنا چاہتی تھی، لیکن پاک فوج کی بھرپور کارروائیوں سے ان دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اور جیسا کہ ایران بھی اب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور انڈیا بھی چابہار سے تقریباً جا چکا ہے، جس کی وجہ سے ان دہشت گرد تنظیموں کو معمولی معاونت ویسے نہیں مل پا رہی جس طرح کہ ان کو پہلے مل پا رہی تھی، اور جس کی وجہ سے اب یہ بینک ڈکیتوں تک جا پہنچے ہیں۔ اور اس وقت بھی کل کے حملوں کی وجہ جو ان کے 41 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے، منظم طریقے سے کارروائی کرنے کی کوشش کی، لیکن پاک فوج اور سیکورٹی اداروں نے اس کو ناکام بناتے ہوئے آج 58 دہشت گرد مزید ہلاک کر دیے ہیں، جس سے اور ایک دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے 5 لوگوں کو شہید کیا، جس میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ یعنی کہ یہ دہشت گرد اتنے شفاق ہیں کہ نہ یہ بچوں پر رحم کرتے ہیں، نہ یہ خواتین پر رحم کرتے ہیں، اور ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اور اگر پاک سیکورٹی فورس اسی طرح کی کارروائیاں کرتی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن بلوچستان ان دہشت گردوں سے پاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہم شہباز شریف صاحب کے بارے میں بات کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کی زبان سے بھی آج کل سچ نکل رہے ہیں، جیسے کہ کچھ دن پہلے ان کا کہنا کہ پاکستان کا جو اس کے مالی معاملات بہتر چل رہے ہیں، اس میں عاصم منیر صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کر گئے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ فوج چلا رہی ہے، اور یہ اس وقت ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان فوج کیا کیا کرے۔ ایک طرف تو دہشت گردوں سے لڑے، دوسری طرف سے افغانستان کے دہشت گردوں سے لڑے، اور تیسری طرف پاکستان کے معاملات مالی طور پر بھی وہی چلائیں۔ تو اس وقت حکومت کا کیا کام رہ گیا ہے؟ اور دوسرا سچ ان کی یہ نکلا کہ 20 سال پہلے دوست ملک کی طرف سے ایک لیب دی گئی تھی کراچی کے اندر، لیکن ان کے اپنے کہنے کے مطابق اس کو دفن کر دیا گیا تھا۔ یعنی کہ 20 سال پہلے 2006 میں مشرف صاحب کی حکومت تھی، اس کے بعد پھر زرداری صاحب کی حکومت آئی، زرداری صاحب کی حکومت کے بعد پھر اب مسلم لیگ نون کی اپنی حکومت آئی 2013 میں، اور 2018 تک مسلم لیگ نون رہی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت آئی، اس کے بعد 3.5 سال بعد ان کی اپنی دوبارہ سے عدم اعتماد کر کے حکومت لائی گئی، اور آج اب بھی ان کا تقریباً کچھ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اتنے عرصے کے اندر ان کو اس مشین کا پتہ نہیں لگا۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ اگر دوست ملک کو پتہ چل جاتا کہ پاکستان کے اندر جو لیب دی گئی تھی گرانٹ کے اندر اس کا یہ حال کیا جاتا ہے تو وہ دوست ملک کیا سوچے گا؟ وہ تو جو سوچے گا یہ اس چیز کو ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو 20 سال سے ایک چیز پڑی ہوئی ہے اس کو استعمال کیوں نہ کیا گیا۔ اور تیسری طرف ہم آئیں گے امریکہ، ایران اور اسرائیل کی طرف۔ امریکہ جیسے ایران کی طرف حملے کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس وقت اسرائیل نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اس نے تقریباً 71,000 لوگوں کو شہید کیا ہے۔ جیسے کہ امریکہ کہتا ہے کہ میں نے 837 پھانسیاں رکھوائی ہیں ایران کے اندر، اور لیکن امریکہ اس طرف بھی توجہ دے کہ جیسے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اس نے 71,000 لوگوں کو بے گناہوں کو شہید کیا ہے، حتیٰ کہ نہ تو انہوں نے اسرائیل کے خلاف کوئی جلسے نکالے، نہ کوئی جلوس نکالے، نہ کوئی اور آپشن استعمال کیا گیا۔ جو لوگ اپنے گھروں میں کھانا کھا رہے تھے، جو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان پر اوپر سے بمباریاں کی گئی اور 71,000 لوگوں کو شہید کیا گیا، لیکن اس کے بعد امریکہ کو ان کو $6.5 ارب کا اسلحہ دینا، جن میں تقریباً 3.5 ارب کے لگ بھگ اپاچی ہیلی کاپٹر دینا، اور اس کے علاوہ اور 1.98 ارب کے لگ بھگ اور آلات دینا، یہ اس چیز کا اشارہ کرتا ہے کہ وہ مزید فلسطین میں تباہی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اگر ایران کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے اور وہاں سے اسرائیل فلسطین کے اندر ظلم کرتا ہے، اور امریکہ کا کیا یہی امریکہ اس وقت اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلحے کا کاروبار ہے، وہ اسلحہ بیچتا ہے، کیا یہی اسلحہ وہ ایران کو بیچ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اس وقت سعودی عرب کو بھی اسلحہ دے رہا ہے، اور اس وقت اسرائیل کو بھی اسلحہ دے رہا ہے،
لیکن ایران کے خلاف وہ جنگ کے لیے اترے ہوئے ہیں اور 71,000 لوگوں کو شہید کرنے والوں کو وہ مزید اسلحہ دے رہے ہیں. تو ان کو اپنی اس پالیسی پر بھی نظر رکھنا ہوگی کہ وہ کیا اس وقت جو کہتے ہیں کہ مجھے امن ایوارڈ ملنا چاہیے، اور میں نے 8 جنگیں رکھوائی ہیں، لیکن اس 71,000 لوگوں کو شہید کرنے والوں کے وہ کیس معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم عطا فرمائے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.